السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، چلیے آغاز کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے چوہے کی رہبری۔ ناظرین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کی مہار زمین پر گری ہوئی تھی۔ چوہے نے اونٹ کی مہار کو منہ میں لے کر کھینچا اور چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا کہ میں تو بڑا شہزور ہوں کہ میرے کھینچنے پر اونٹ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے۔ اونٹ نے چوہے کی جب یہ حرکت دیکھی تو اسے مزید بے وقوف بنانے کی خاطر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ چوہے نے اونٹ کی نکیل کو اپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے آگے غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابع دار غلام کے چل رہا تھا۔ چوہے نے دل میں کہا کہ یہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میں کون ہوں اور میرے اندر اتنی جان ہے کہ اونٹ بھی میرے پیروی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اونٹ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچوں، کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد تمہاری ساری اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ تم کیا چیز ہو۔ دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ راستے میں ایک ندی آ گئی۔ اب تو رہبر چوہے کے اوسان خطا ہو گئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے اس عظیم القامت جسم والے کی رہبری کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہو گیا ہے، مگر اب پانی میں رہبری کس طرح کروں گا؟ یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے تحائل عارفانہ سے پوچھا، اے میرے جنگلوں بیابان کے رہبر، تو اس قدر ڈر کیوں گیا ہے؟ یہ توقف اور حیرانگی کیسی ہے؟ مردانہ وار دریا کے اندر قدم رکھو۔ اب تم کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہو اور یہ حیرت کس بات کی ہے؟ کچھ مردانگی اور جیداری کر کے دکھاؤ، تم ہمارے رہنما ہو۔ چلو آگے بڑھو اور دریا میں اتر کر دکھاؤ، تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اتروں کیا خاک؟ ندی بہت گہری معلوم ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا، اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ پانی کتنا گہرا ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، میرے شیخ، میرے رہبر، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ بہت بہادر ہیں، لیکن آپ تو اتنے ہی پانی سے دہشت کھا گئے ہیں۔ اونٹ نے کہا، اے پیشرو، اس طرح راستہ کھوٹا نہ کرو، سیدھے سیدھے پانی میں آ کر رہبری کرو، تمہیں تو میری رہبری پر بڑا ناز اور فخر ہے نا؟ چوہے نے کہا، جناب، آپ کی زانوں اور میری زانوں زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہیں۔ آپ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں؟ جو پانی آپ کی زانوں تک گہرا ہے وہ میرے سر سے 100 گز اونچا ہے۔ چوہے کو جب اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تو کہنے لگا، جناب، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میری توبہ، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ آئندہ اس طرح شیخ بننے کا کبھی دل میں خیال تک نہ لاؤں گا اور دوبارہ زندگی بھر ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے اس خطرناک ندی سے مجھے پار کروا دیں۔ اونٹ نے غصے میں آ کر کہا، اپنے اوپر ایسا گھمنڈ کبھی نہ کرنا، تو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر ایسی نوابی کر، اپنی اوقات سے بڑے کے سامنے شیخی نہیں کرنی چاہیے، جتنی چادر ہو اتنی ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔
اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا، میری کوہان پر آ کر بیٹھ جا، تجھ جیسے سینکڑوں چوہوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ایسے پر خطر حالات سے بحفاظت ندی پار کروا سکتا ہوں۔ درس حیات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہ، اگر کشتی چلانی نہیں آتی تو ملا مت بن۔ ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔